اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ دستغیب شیرازی سے متعلق ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مرحوم آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی بہجت اور آیت اللہ سید دستغیب شیرازی مرحوم آیت اللہ محمد کاظم شیرازی کے درس میں ایک ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آیت اللہ بہجت اپنے استاد آغا محمد کاظم شیرازی سے یہ کہتے ہیں آغا دستغیب کی موجودگی میں کہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ شیراز سے متعدد خطوط آغا دستغیب کے لیے پہنچے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آغا دستغیب فوراً شیراز واپس تشریف لے کر آئیں اور وہاں کی عوام کی قیادت سنبھالیں، جسے آغا دستغیب نے قبول نہیں کیا اور منع کر دیا۔ پھر شیراز کی عوام نے مل کر ایک طومار تیار کیا۔ طومار معمولاً مرسوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام یعنی ایک خط ایسا جسے معمولاً لپیٹ کے دیا جائے، یا پھر طومار کپڑے پہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا پردہ لگا لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک عبارت دی جاتی ہے، پھر جو افراد اس متن سے موافق ہوں وہ نیچے آ کر اپنے دستخط کر دیں، اور جب وہ تمام افراد جنہوں نے اس متن کے ساتھ موافقت کرنی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کپڑے کو رول کر کے متعلقہ افراد کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک اسی طرح سے کپڑے پہ یا کاغذ پہ ایک عبارت لکھی آغا دستغیب کے نام کہ وہ شیراز تشریف لائیں، اور پورے شہر کے افراد نے اس پہ باقاعدہ دستخط کیے۔ پھر اس کو باقاعدہ رول کر کے، جس طرح کپڑے کا تھان ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے رول کر کے مرحوم آیت اللہ دستغیب کی خدمت میں پہنچا دیا گیا کہ یہ شیراز کی عوام کا مطالبہ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر شیراز کی عوام کی قیادت کو سنبھالیں۔ آیت اللہ دستغیب پھر اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ شیراز کے عوام جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ پھر ایک طومار تیار کرتے ہیں، اور پہلے کی نسبت زیادہ ضخیم طومار تیار کرتے ہیں اور آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نہایت ہی معروف شخصیت ہیں جنہیں شیراز میں شہید کر دیا گیا، اور ان کی معروف کتاب گناہان کبیرہ اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اور متعدد کتابوں کے یہ مصنف ہیں، بہت بڑے عظیم الشان عالم دین ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اب جب تیسری مرتبہ یہ طومار آغا دستغیب کے لیے تیار ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں یہ طومار بھیجا جاتا ہے، تو اس تیسری مرتبہ آغا دستغیب اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور شیراز جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آیت اللہ دستغیب شیرازی شیراز پہنچتے ہیں تو ایک عظیم الشان ان کا وہاں پر استقبال ہوتا ہے۔ پورا شہر ان کے استقبال کے لیے آتا ہے۔ لوگوں نے علمہائے مبارک حضرت ابو الفضل العباس اٹھا رکھے ہوتے ہیں، اور ایک کاروان کی صورت میں انہیں باقاعدہ شہر کی جامع مسجد میں لے جایا جاتا ہے۔ جامع مسجد میں پہنچ کر نماز کا وقت ہوتا ہے تو آیت اللہ دستغیب شیرازی وہاں نماز جماعت پڑھاتے ہیں، اور پورا شہر ان کے اقتداء میں نماز جماعت ادا کرتا ہے۔ بطور خاص تمام شہر کے علماء اور بزرگان اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تمام ماجرا آیت اللہ بہجت نے ایک خواب کی صورت میں دیکھا اور اسے اپنے استاد آیت اللہ محمد کاظم شیرازی کی خدمت میں بیان کیا۔ جب یہ خواب آیت اللہ بہجت نے بیان کیا تو آیت اللہ دستغیب نہایت ہی متعجب ہوئے اور کہا کہ ان میں سے اکثر واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے میرے لیے خطوط بھیجے، میں نے انکار کر دیا، پھر ان لوگوں نے میرے لیے طومار بھیجی، میں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اور پھر اب وہ میرے لیے دوبارہ طومار بھیجنا چاہ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، جسے میں ابھی تردید کی حالت میں ہوں کہ اسے ایکسپٹ کروں یا رد کر دوں۔
آیت اللہ محمد کاظم شیرازی جو آیت اللہ دستغیب اور آیت اللہ بہجت کے مشترکہ استاد تھے، وہ آیت اللہ بہجت کے اس خواب کی تعبیر میں فرماتے ہیں آغائے دستغیب سے کہ آیت اللہ بہجت نے ایک سچا خواب دیکھا ہے، لہٰذا آپ کو شیراز جانا چاہیے۔ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ میں ابھی زیر تعلیم ہوں، میں مزید آگے پڑھنا چاہتا ہوں، مزید کمالات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن استاد کہتے ہیں کہ نہیں، رویا صادقہ آیت اللہ بہجت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سچے خواب میں تیسری مرتبہ جب آپ تک طومار آئی تھی تو آپ نے قبول کیا تھا اور باقاعدہ آپ شیراز چلے گئے تھے، لہٰذا آپ کو اس مرتبہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور شیراز جانا چاہیے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تیسری مرتبہ جب طومار آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے آتی ہے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں، جب شیراز پہنچتے ہیں تو بالکل اسی طرح جس طرح خواب میں آیت اللہ بہجت نے دیکھا تھا اور مشاہدہ کیا تھا، عین اسی طرح پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جمع ہوتا ہے، لوگوں نے علمہائے مبارک اٹھا رکھے ہوتے ہیں اور اس قافلے کی صورت میں انہیں وہ باقاعدہ شہر کی جامع مسجد میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر آیت اللہ دستغیب تمام علماء کی امامت کرواتے ہیں، وہاں پر نماز جماعت قائم کرتے ہیں اور پھر وہیں پر شیراز میں مقیم ہو جاتے ہیں اور آخر میں شیرازی میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی عظیم اور جلیل القدر سید بزرگوار عالم دین ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمیں توفیق ملی تو ہم ان کے حالات زندگی سے متعلق کچھ واقعات آپ کی خدمت میں ضرور نقل کریں گے، لیکن یہ خواب رویا صادقہ آیت اللہ بہجت کے عنوان سے مختلف کتابوں میں درج ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان رویا صادقہ یعنی سچا خواب بھی دیکھتے ہیں، جس سے آئندہ کے حالات کو ان تک منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ خداوند متعال کی خاص عنایت ہے جو خاص افراد ہی کو شامل حال ہوتی ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسی طرح سے علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری رہے گی، تاکہ ان واقعات اور حکایات سے ہم اپنے شیعہ علماء کو بہتر انداز میں پہچانیں اور پھر ان کی اقتداء میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے قدم بوسی کریں اور ان کی درست عنوان سے معرفت حاصل رکھیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری اس گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔